بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج کرنے کا مکمل طریقہ، حج اور عمرہ کی ضروری احتیاطی ہدایات۔ حج یا عمرہ کی درخواست دینے سے پہلے اپنے والدین سے اجازت لیجیے۔ اگر وہ ناراض ہیں تو انہیں خوش کیجیے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی مانگیے، اور اگر خدا نخواستہ انتقال کر چکے ہیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اس کا ثواب والدین کی ارواح کو ہدیہ کریں۔ پھر دعا کریں کہ اے پروردگار، میرے والدین کو بخش دے اور ان پر مہربانی فرما اور ان کو مجھ سے راضی کر دے۔ پھر سفر مقدس کے لیے درخواست دیں۔ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور دوست احباب کے گیلے شکوے دور کر کے جائیں۔ اپنے معمولات زندگی میں لائیں، خصوصی طور پر وہ افراد جو چلنے پھرنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ عادت ڈالیں، آہستہ آہستہ اس عادت کو تقریباً 4 کلومیٹر تک لے جائیں تاکہ وہاں پہنچ کر آپ کو چلنے پھرنے میں تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ سارا سفر تقریباً پیدل چلنے کا ہی ہے۔ جس دن روانگی ہو، غسل کرنے سے قبل جسم کے غیر ضروری بال صاف کر لیں، کیونکہ پاکی بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، سامان کی پیکنگ اپنے سامنے کروائیں۔ کسی انجان شخص کا سامان ہرگز ساتھ نہ لے جائیے، بلکہ ٹریول ایجنٹ یا کسی کی طرف سے دیے گئے گفٹ کو بھی اچھی طرح چیک کر لیجیے۔ سعودی عرب میں منشیات کی سزا موت ہے۔ سفر مبارک پر جانے کے لیے مختصر سامان لے کر جائیں، یعنی 5 عدد جوڑے ہمراہ ہونے چاہیے۔ اس سے زیادہ کپڑے ہرگز نہ لے جائیں۔ احرام، ہر وہ شخص جو میقات سے باہر رہتا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں جانے کا ارادہ رکھتا ہو، خواہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا دونوں کے لیے یا تجارت وغیرہ کے لیے، تو ایسے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ بغیر احرام باندھے میقات سے نہ گزرے، بلکہ میقات سے احرام باندھ کر گزرے۔ احرام میقات پر پہنچ کر بھی باندھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی احرام کی پابندیاں برقرار رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے جہاں سے سفر شروع ہے وہاں سے احرام باندھنا افضل ہے۔ جہاں سے سفر شروع کیا ہے اس جگہ سے لے کر میقات تک کسی بھی جگہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ جو حضرات مدینہ طیبہ پہلے جائیں وہ احرام نہ باندھیں، بلکہ مدینہ پاک سے جب مکہ مکرمہ جائیں تو مسجد ذو الخلیفہ مدینہ سے احرام کی نیت کر کے جائیں۔ طریقہ احرام، احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مکمل طہارت کے ساتھ غسل وضو کر کے 2 بغیر سلی سفید چادریں، ایک بطور تہ بند اور دوسری بطور اوڑھنی کے پہنے۔ عورتوں کے لیے ان کے روزمرہ کے کپڑے ہی احرام ہیں۔ پھر اگر وہ وقت نوافل کے لیے مکروہ نہیں ہے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے، اور اگر وقت مکروہ ہو تو نفل ادا نہ کرے۔ مندرجہ ذیل اوقات نفل نماز کے لیے مکروہ ہیں۔ صبح صادق سے طلوع آفتاب کے بعد 15 منٹ تک، عصر کے وقت سے غروب آفتاب تک، عین زوال کے وقت، عین طلوع غروب آفتاب کے وقت کوئی بھی نماز نہیں ادا کی جاتی۔ نوٹ: وقت فجر سے طلوع آفتاب تک اور وقت عصر سے غروب آفتاب تک صرف قضاء نمازیں یعنی فرض اور وتر عشاء ادا کیے جا سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔
اب ہم آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے جس میں احرام باندھنے کا طریقہ آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ جی تو آپ نے ویڈیو دیکھی کہ کیسے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ احرام باندھنے والا نفل ادا کرنے کے بعد عمرہ یا حج کی نیت کرنے کے لیے یہ دعا پڑھے۔ جو شخص عربی میں ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتا وہ اس طرح نیت کرے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کے الفاظ ادا کرنے کے بعد مرد 3 مرتبہ بلند آواز سے یہ تلبیہ پڑھے۔ حج کی اقسام۔ مسائل حج سے پہلے اقسام حج کا جاننا ضروری ہے تاکہ احرام باندھتے وقت جس قسم کے حج کا ارادہ ہو اس کے مطابق نیت کی جائے۔ حج کی حسب ذیل 3 اقسام ہیں۔ افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج کرنے والا اس میں عمرہ نہیں کرتا، صرف حج ہی کر سکتا ہے۔ احرام باندھنے سے حج ختم ہونے تک مسلسل احرام کی شرائط کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ قران عمرہ اور حج کو اس طرح جمع کرنا کہ احرام کے وقت دونوں کی ایک ساتھ نیت کر لی جائے حج قران کہلاتا ہے۔ حج کرنے والا مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر اسی احرام میں اسے حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس صورت میں احرام میلا یا ناپاک ہو جانے کی صورت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن جملہ پابندیاں برقرار رہیں گی۔ نمبر 3 وہ طریقہ حج جس میں حج اور عمرہ کو علیحدہ علیحدہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کے فرائض۔ احرام کی یہ شرط ہے وقوف عرفات یعنی 9 ذی الحجہ کے آفتاب ڈلنے سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کسی وقت بھی عرفات میں ٹھہرنا، طواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی 4 پھیرے، یہ دونوں چیزیں بھی یعنی وقوف عرفات اور طواف زیارت حج کے رکن ہیں۔ نیت یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف، پھر طواف، ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا، مکان یعنی وقوف عرفہ کا میدان عرفات کی زمین پر واقع ہونا۔ حجی افراد اہل مکہ اور اہل ہلیانی آفاقی میقاتوں کے اندر رہنے والوں کے لیے حج قران یا حج تمتع درست نہیں ہے، اس لیے انہیں صرف حج افراد ہی کرنا چاہیے، جبکہ آفاقی میقاتوں سے باہر رہنے والے جیسے اہل پاکستان وغیرہ حج کی تینوں اقسام کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
افراد اکیلا کرنے کو کہتے ہیں، اس لیے جو لوگ صرف حج کرنا چاہتے ہیں یعنی بغیر عمرہ ادا کیے تو وہ حجی افراد کر سکتے ہیں۔ اس حج میں قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ حجی افراد کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے، جبکہ قران والے کو قارن اور تمتع والے کو متمتع کہا جاتا ہے۔ حجی افراد کا احرام باندھنے کی نیت یہ ہے: مفرد حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے طواف قدوم کرنا ہے، جو کہ سنت ہے، البتہ اہل حرم حلق کے لیے سنت نہیں ہے۔ اگر مفرد طواف قدوم کے ساتھ سعی بھی کر لیتا تو اس سے طواف زیارت کی سعی ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر اہل حرم حل بھی یہ فائدہ اٹھانا چاہیں تو طواف قدوم کی بجائے نفلی طواف کے ساتھ سعی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کو اپنے طوافوں میں استباع اور رمل کرنا چاہیے۔ فی زمانہ طواف زیارت میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مفرد چونکہ عمرہ نہیں کرتا، اس لیے احرام باندھنے سے لے کر حج تک بال نہیں کٹائے جا سکتے، یعنی 10 ذی الحجہ کے جملہ واجبات ادا کرنے تک احرام کی پابندیاں بدستور عائد رہتی ہیں۔ استباع کرنا صرف طواف عمرہ کا رکن ہے۔ ہر وقت مونڈا کھلا رکھنا نادانی ہے، جبکہ اہل حل و حرم چاہیں تو 8 ذی الحجہ کو ہی حج کا احرام باندھ کر باقی حجاج کے ساتھ منی پہنچ سکتے ہیں، جہاں تمام حجاج کو 8 کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور 9 کی فجر کو ملا کر 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے۔ حدود منی کے علاوہ کسی اور جگہ قیام خلافت سنت ہے۔ اگر 8 ذی الحجہ کو جمعہ ہو اور کوئی جمعہ حرم میں ادا کر کے منی جائے تو جا سکتا ہے۔ اہل منی کو جمعہ کی نماز منی میں ہی ادا کرنا چاہیے، البتہ عرفات کی حدود میں جمعہ ادا نہیں کیا جاتا۔ احرام باندھنے کے بعد تمام حجاج کے لیے تلبیہ کا ورد رکھنا ضروری ہے، جو 10 ذی الحجہ کی رمی تک جاری رہے گا۔ تلبیہ کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے مزید یہ ہوگا کہ ہر فرض نماز کے بعد پہلے 3 بار تکبیر تشریق اور پھر 3 بار تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے گا۔ فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق میں یہی معمول رہے گا، البتہ تلبیہ 10 کی رمی کے بعد نہیں کہا جائے گا۔ ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات جانا ہوگا۔ اس سے پہلے عرفات کے لیے نکلنا خلاف سنت ہے۔ تلبیہ اس سفر میں بھی جاری رہے گا۔ حدود عرفات کے واضح نشانات ہر 4 جانب لگے ہوئے ہیں، اس لیے خوب اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کا قیام کہیں حدود عرفات سے باہر تو نہیں ہے، کیونکہ حدود عرفات سے باہر وقوف کرنے سے وقوف نہیں ہوگا۔ اگر وقوف صحیح نہیں ہوگا تو حج بھی صحیح نہ ہوگا۔ عرفات میں وقوف کا وقت زوال کے بعد شروع ہو جائے گا، اس لیے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی اور وقوف غروب آفتاب تک جاری رہے گا۔ وقوف عرفات یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ کھڑے ہو کر یا باصورت عذر شرعی بیٹھ یا لیٹ کر، غرض یہ کہ ہر صورت میں ہاتھ اٹھا کر دعا میں مصروف رہا جائے، توبہ سے، ندامت سے، گریہ زاری سے اور ہر اس انداز سے جو بس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا اور اسے راضی کرنے کی ہر ممکنہ جدوجہد کرنا، اسی کوشش دعا کا نام وقوف ہے۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔
سورج غروب ہوتے ہی وقوف کا وقت تو ختم ہو جائے گا، لیکن نماز مغرب یہاں ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ ضروری ہے کہ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک ساتھ مزدلفہ میں ادا کی جائیں۔ اس طرح غروب آفتاب کے بعد ہی اہل عرفات مزدلفہ کے لیے نکلیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے پہلے مغرب اور پھر عشاء کے فرض ادا ہوں گے، پھر مغرب کی سنتیں اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کو روانگی کے وقت احرام گھر میں پہن سکتے ہیں، البتہ نیت مسجد میقات ذو الحلیفہ پہنچ کر کرے۔ نیت سے پہلے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اگر عصر کی اذان ہو چکی ہو تو نیت کی یہ نماز چھوڑ دے اور تلبیہ اور نیت کرے، پھر تلبیہ 3 مرتبہ اس طرح پڑھے۔ اب حج قران کا احرام بن گیا اور احرام کی پابندیاں عائد ہو گئیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کے 7 چکر عمرے کی نیت سے کریں، جن میں رمل اور استباح بھی کرنا ہے، یعنی داہنا کندھا پورے طواف کے دوران کھلا رکھیں اور پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر اکڑ کر چلنا ہے۔ رمل اور استباح صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں، بشرطے کا مکروہ وقت نہ ہو۔ یہ 2 رکعت داہنا کندھا ڈھک کر پڑھی جائے گی۔ اگر مکروہ وقت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر عمرے کے دوسرے ارکان ادا کر لیں، مثلاً سعی وغیرہ، پھر مغرب کے بعد باقی شدہ واجب الطواف کا دوگانہ ادا کریں۔ وقوف عرفات کی مسنون دعائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا رخ پتھروں کی طرف تھا اور جبل مشاط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا اور دعائے تضرع اور عاجزی میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا۔ دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ تک دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے، دستے طلب پھیلاتے ہوئے فرمایا، یوم عرفہ کی دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہے۔ عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا زیادہ تر یہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ تر انبیاء کی دعا بھی یہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر کے کلمات پر اضافہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے، میرے سینے میں نور، میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور بھر دے۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میں دل کے وسوسوں، پریشان امری اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہر اس چیز کی شر سے پناہ چاہتا ہوں جو رات کے وقت آتی ہے یا جو دن کے وقت آتی ہے اور جو ہواؤں کے ساتھ آتی ہے، اس اور زمانے کی نقصان بنانے والی چیزوں کے شر سے۔ نیز آپ نام کی دعاؤں میں یہ بھی منقول ہے۔ بعض اکابرین سے منقول ہے کہ وقوف کے موقع پر پہلی دعا 100 مرتبہ، سورۃ اخلاص 100 مرتبہ اور درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا بھی عظیم فائدوں کا موجب ہے۔ ایک جامعہ دعائے مسنون۔ ایام الحج 8 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے 5 دنوں میں چونکہ ارکان حج سر انجام پاتے ہیں، اس لیے ان کو ایام الحج کہا جاتا ہے۔ علماء اسلام کی روشنی میں ان ایام کے بے شمار فضائل کی وجہ سے ان ایام کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ ایام تلبیہ
اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور بادشاہت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج کا یہ تلبیہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب کوئی حاجی حج کا احرام باندھ لیتا ہے، جو 10 ذی الحجہ کی جمرہ عقبہ کی رمی تک جاری رہتا ہے۔ اس لیے یہ ایام تلبیہ کہے جاتے ہیں۔ ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کے ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان ایام میں بالعلوم اور فرض نمازوں کے بعد بالخصوص پہلے تکبیر تشریق 3 بار اور پھر تلبیہ 3 بار نمایاں آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھولے سے پہلے تلبیہ پڑھ لے تو پھر تکبیر اس سے ساقط ہو جاتی ہے، یعنی پھر اسے تلبیہ چھوڑ کر تکبیر نہ کہنا چاہیے۔ خطبات حج 10 ذی الحجہ میں 3 خطبے دیے جاتے ہیں، جن کی تاریخیں، اوقات اور مقرر مقامات یہ ہیں۔ پہلا خطبہ 7 ذی الحجہ بعد نماز ظہر مسجد الحرم، دوسرا خطبہ 9 ذی الحجہ بعد نماز ظہر مسجد نمرہ عرفات میں ہوتا ہے، تیسرا خطبہ 11 ذی الحجہ بعد نماز ظہر مسجد خیف منی میں ہوتا ہے۔ ایام حج اور اصطباء حالت احرام میں داہنا منڈا کھول لینا مردوں کے لیے اصطباء ہے۔ یہ صرف اس طواف کے لیے مخصوص ہے جس کے ساتھ سعی بھی کی جاتی ہے، لیکن طواف ختم ہوتے ہی اصطباء ختم کر کے منڈے کو ڈھک لینا چاہیے اور طواف کی 2 رکعت نماز منڈا ڈھک کر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ہی حجاج اصطباء کو حج اور عمرہ کا رکن سمجھ کر مسلسل حالت اصطباء میں رہتے ہیں۔ اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ قربانی اور حجامت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں نہ تو اپنے ناخن کاٹے اور نہ بال۔ صحیح مسلم۔ 2 قربانیاں حج قران اور تمتع کرنے والے حضرات پر حج کی قربانی واجب ہے، حج افراد کرنے والوں پر واجب نہیں ہے، لیکن جو منفرد قارن یا متمتع صاحب نصاب ہیں اور جس آفاقی کو مکہ میں رہتے ہوئے 8 ذی الحجہ تک 15 دن ہو گئے ہیں، وہ مقیم کہلائے گا۔ اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے، اس لیے ایسے حضرات کو حج کی قربانی کے علاوہ نصابی قربانی بھی کرنا چاہیے۔ حنفی حضرات کے لیے قصر کا مسئلہ ہر سال یہ مسئلہ اختلاف کا سبب بنتا ہے، اس لیے حنفی حضرات اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں۔ جس آفاقی حاجی کو 8 ذی الحجہ ایام الحج حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ آج کے اہم کام حج قران اور حج افراد والوں کا احرام اگر آج ہی باندھا ہے تو قران والے پہلے طواف مع رمل اور سعی کرنے کے بعد پھر طواف قدوم مع رمل اور سعی کر لیں۔ حج افراد والے طواف قدوم کر لیں۔ حج تمتع والے چونکہ پہلے عمرہ کر کے حلال ہو چکے ہیں، اس لیے وہ صرف حج کا احرام باندھیں۔ اگر وہ نیت حتیم یا مسجد الحرم میں نہ کر سکیں تو کہیں سے کر کے مینا چلے جائیں۔ تینوں اقسام کے حاجاج کو آج کی ظہر سے کل فجر تک 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا اور رات کا وقت مینا میں گزارنا سنت ہے۔ اگر کوئی بات طلوع آفتاب نہ نکل سکا اور زوال کا وقت ہو گیا تو اگر جمعے کا دن ہو تو بغیر جمعہ مکہ مکرمہ میں ادا کیے مینا جانا منع ہے۔
کیونکہ پھر جمعہ پڑھنا واجب ہو جائے گا، جبکہ جلد پہنچ جانے والے حجاج جمعہ کی نماز منی میں مسجد خیف میں ادا کر سکتے ہیں۔ جمعہ ایام حج میں منی میں جائز ہے، البتہ عرفات میں جمعہ نہیں ہوتا۔ منی میں جب ٹھہرنا ہو تو مسجد خیف میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں ایام منی گزارے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 70 انبیاء نے اس مسجد میں قیام کیا جو یہی مدفون ہے۔ اور حج پہ جا کر اپنی بہن کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، تو اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنی بہن کو بھی خوب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ حج کی سعادت تو اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو ملتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت کروائیں۔ آپ لوگ حج کے لیے جائیں، خوب اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے گا، اور میرے لیے بھی، بلکہ سب مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔